السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تمام دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آسمان پر چمکتے سفید ستارے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ پورے ماحول پر سکوت طاری تھا، فضا نے جیسے پل پل کو اپنا سانس بند کر لیا ہو۔ ٹنڈ منڈ درخت خاموش دیو کی طرح کھڑے تھے، اور ان درختوں کے بیچوں بیچ سفید لباس پہنے وہ نازک سا وجود خرامہ خرامہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیر جوتوں سے بے نیاز تھے، نازک سفید پیروں میں لپٹی چاندی کی پائلیں ہر اٹھتے قدم کے ساتھ دلکش آواز پیدا کرتی، جیسے اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہوں۔ اس سفید دودھیا چہرے کی آنکھیں مکمل طور پر بند تھیں، مگر پھر بھی وہ ایسے چل رہی تھی جیسے بند آنکھوں کے پیچھے سے سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ عروج سرسب جنگل کے سکوت کو کسی کی پکار نے توڑا، اور اس کے ساتھ ہی زناٹے دار تھپڑ عروج کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ ستم ڈھانے والے نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ پانی سے بھرا جگ بھی اٹھا کر عروج پر انڈھیل دیا گیا۔ وہ کل بلاتی ہوئی نیند سے اٹھ بیٹھی اور آنکھیں کھول کر سامنے والے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی تاکہ جوابی حملہ کیا جا سکے۔ حد کرتی ہو عروج، تم بھی۔ سنا تو صرف گھوڑوں کا تھا، مگر تم گھوڑے گدھے چڑیاں کبوتر سب کچھ بیچ کر سوتی ہو۔ فریال کا غصے سے برا حال تھا۔ کمال ہے یار، آج ہاسٹل میں آخری دن ہے، کیا آج بھی پرسکون نیند نہ سوؤں؟ عروج اکٹاہٹ سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میں تو چلی۔ گھنٹہ بھر میں میں تمہیں جگا پائی ہوں، مگر تم ڈھیٹ احسان ماننے کو نہیں دے رہی۔ فریال وہیں بیڈ کے کارنر پر بیٹھ گئی۔ گرلز، آپ سب جا سکتی ہیں، آپ کے گھر والے نیچے تشریف لا چکے ہیں۔ موٹے موٹے شیشوں والی اینک چڑھائے وارڈن کمرے میں داخل ہوئیں۔ سب لڑکیوں نے بیگز اٹھائے اور خوشی خوشی نیچے جانے لگی۔ بارش تھم چکی تھی، اور پانی برآمدے کی نالی دار چھت اور ڈھلانی چھت سے آنسوؤں کی طرح قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا۔ آسمان پر ابھی تک سرمائی اور مٹیالے بادل چنگھاڑتے پھر رہے تھے، ایک دوسرے میں تحلیل ہو کر اپنا وجود گم کر دینے کا تلخ احساس تھا۔ شاید اسی لیے اب اپنی ہستی اور اپنی انفرادیت کے لیے یہ بادل ایک دوسرے سے لپٹ کر الگ ہو چکے تھے، سینہ چرخ پر ایک دوسرے سے بچتے بچاتے پھیل جانے کی کوشش میں ٹکرا رہے تھے اور گرج رہے تھے۔ فضا میں سرمئی سا غبار گھلا ہوا تھا، سراب ہو کر نکلی ہوئی دھرتی کے سینے سے پھوٹتا ہوا سبزہ اور رنگا رنگ پھول نم آلود ہواؤں کی چھیڑ سے جھوم رہے تھے۔ برآمدے کے پھیلے ستونوں سے لپٹی عشق پیچاں کی بیلوں سے کاسنی پھول ٹوٹ کر برآمدے میں آن گرے تھے، اور اب ٹھٹھرتی ہوئی ہوائیں انہیں چپس کے چمکیلے فرش پر ادھر سے ادھر لٹکا رہی تھی۔ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے نا، انوشا نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، جہاں سے برآمدہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ میں نے تو جی بھر کے انجوائے کیا، خوب نہائی، بس ذرا سی سردی لگ رہی ہے۔ انوشا اپنے بھیگے کپڑوں سے بے نیاز باہر کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی اور اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ اسے اتنا بھی نہ پتا تھا کہ جس سے وہ باتیں کیے جا رہی ہے وہ تو کب کا اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ رباب، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ بالآخر تنگ آ کر اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر کسی کو کمرے میں نہ پا کر اس نے گھبرا کر دوبارہ کھڑکی سے باہر نظر ڈال لی۔ پھر جیسے کچھ سوچ ذہن میں آتے ہی وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ صحن میں لگے درخت پر چمگادڑیں الٹی لڑکی سو رہی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ 3 کمروں پر مشتمل اس پختہ مکان میں اس بالشت بھر لڑکی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ کھٹا توپ اندھیرے میں ڈوبے صحن میں وہ یوں پھر رہی تھی جیسے اسے سب کچھ واضح نظر آ رہا ہو۔ سیاہ لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے پڑے تھے، 3 دن سے اس نے بالوں میں برش نہ کیا تھا۔
جس کی وجہ سے وہ آپس میں الجھے پڑے تھے۔ سحر زدہ انداز میں وہ صحن میں پھر رہی تھی، اس کی چال میں سخت قسم کا تناؤ تھا۔ رباب، رباب، تم کہاں ہو؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ اس کے لہجے میں منت شامل ہونے لگی تھی۔ اچانک موسم نے زور پکڑنا شروع کر دیا، ہوائیں تیز ہونے لگی، شائیں شائیں کی آوازیں گونجنے لگی، انوشا کے الجھے بال ہواؤں کے بل پر تتر بتر ہونے لگے۔ درخت کی شاخیں بدمست دیو کی طرح جھول رہی تھیں۔ وہ سیدھ میں چلتی ہوئی درخت کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ تیز جھکڑ کے بل بوتے پر جھومتی درخت کی شاخیں جوں لگ رہی تھیں جیسے انوشا کے پاس آنے کی خوشی میں جھوم رہی ہوں۔ ابھی وہ درخت کے پاس ساکن حالت میں کھڑی تھی کہ ایک سفید رنگ کی بڑی سی گٹھری درخت پر سے اس کے برابر میں آن گری۔ وہ حیرت سے اس گٹھری کی جانب دیکھنے لگی۔ رات کی سیاہ تاریکی میں یہ گٹھری ایک مدھم سفید ہیبلی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ گٹھری میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گٹھری نے ایک وجود کا روپ دھار لیا۔ سفید چوگے میں ملبوس وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ انوشا کو ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی بلکہ اس کے چہرے پر خوشی کی کئی رنگ آنے لگے۔ انوشا کو ذرا بھی حیرت نہ ہوئی بلکہ اس کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ آنے لگے۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ رباب، تم آ گئی۔ وہ خوشی سے آگے بڑھی رباب سے گلے ملنے کو، مگر وہ حواس سے گزرتی ہوئی آگے نکل گئی اور سفید چوگے میں ملبوس رباب پیچھے رہ گئی۔ اس نے مڑ کر رباب کو دیکھا جو اب اسی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنا چوگا سنبھالتی پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اوہ! اس نے روٹتے ہوئے بچے کی طرح منہ پھلا لیا اور ایک بار پھر سے رباب کے پیچھے چلنے لگی۔ رباب گھر کے خستہ کوارٹر سے نکل کر باہر گلی میں آ گئی۔ انوشا بھی اس کے پیچھے چلتی ہوئی آ گئی۔ ہواؤں نے جانے کون سی ضد لگا رکھی تھی کہ دم لینے کو نہ رک رہی تھی۔ رات کے 2:30 بجے گلی میں ہو کا عالم تھا۔ بس ہواؤں کی شائیں شائیں کی آواز گونج رہی تھی۔ کچے پکے مکانوں کے مکین اپنے بال بچوں کو دبکائے ہوئے سو رہے تھے۔ گلی میں جلنے والا ننھا سا بلب اونچے کھمبے پر ہونے کی وجہ سے تیز جھکڑ کے آگے اپنی زندگی کی بازی کب کا ہار چکا تھا، مگر تیز جھکڑ کی جیت کا جشن ابھی باقی تھا۔ اس لیے وہ ننھے بلب کے ریزہ ریزہ ہوئے ٹکڑوں کو ادھر سے ادھر اڑائے پھر رہی تھی۔ سفید چوغے میں ملبوس رباب اپنی کمر کو خم دے کر مسلسل آگے بڑھی جا رہی تھی۔ جھکنے کی وجہ سے سیاہ بال اس کی پشت پر بکھر کر خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں جھکڑ کا ایک تیز بگولا اپنی مستی میں گھومتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھنے لگا۔ رباب پل بھر کی بھی دیر لگائے بغیر اس گولے میں داخل ہو گئی۔ بگولے کی آواز جھکڑ سے قدرے مختلف تھی۔ اس میں مختلف شاپرز ٹوٹی ہوئی چیزیں گول چکر میں تیز تیز گھوم رہی تھی۔ انوشا 1 منٹ کے لیے اس بگولے میں داخل ہونے پر ہچکچائی۔ بچپن میں دادی ماں کی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ ارے بیٹا اندر جاؤ، جھکڑ کے تیز بگولے میں نہیں جاتے۔ 100 طرح کی ہوائی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو انسان کو اپنے بس میں کر لیتی ہیں۔ انوشا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ آنے دے تیرے ابا کو، تیری آج خوب پٹائی کرواؤں گی ان سے۔ ارے جوان بچیوں کا یوں جھکڑ میں بال کھوڑ کر پھرنا اور بگولے میں جا کر کھڑے ہو جانا اچھا نہیں ہوتا، مگر آج اس کے بال بھی پورے کھلے ہوئے تھے اور وہ بگولے میں جانے کے لیے بھی بےتاب ہو رہی تھی۔ آج وہ اپنی دادی کی کہی ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ رہی تھی، کیونکہ تیز چلتے جھکڑ کے اس سے بھی زیادہ تیز گھومتے بگولے میں ساکت کھڑی رباب کی مدھم سی شبیہ نظر آ رہی تھی، جو اپنی نیلی آنکھوں کو پھیلائے اس طرف تکے جا رہی تھی۔ یہ وہ رباب تھی جو انوشا کی جان سے پیاری بہن تھی، جو اس سے 4 سال بڑی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد انوشا نے اسے بہت پیار دیا تھا۔ انوشا بغیر رباب کے ایک پل نہ رہتی تھی۔ اس کی ایک ایک خوشی پر اپنی جان تک نشاور کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی بھی وہ محبت پاس نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ انوشا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور رباب کی کھلی باہوں میں سمانے کے لیے بگولے میں داخل ہو گئی، یہ سوچے بغیر کہ رباب کو مرے آج 3را دن تھا۔ آج کھانے میں شاہی قورمہ خاص اہتمام سے پکایا جا رہا تھا۔ میری فریال کو بہت پسند ہے، ناہید خاتون نے خانسامہ کو ہدایت کی تھی۔ امی، فریال آپی کے ریڈ والا فراک نکال کر رکھ دیا ہے، وہ آ کر پہن لیں گی، انہیں بہت پسند ہے وہ۔ کشمالہ کپڑوں کی الماری بند کرتے ہوئے بولی۔ کون سا؟ وہ جس کے اوپر سلور لیس سے کام ہوا ہے؟
ناہید خاتون فریال کے کمرے میں لگائے گئے قد آور نئے پردوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولی، جی وہی والا کشمالہ ریڈ سلور زرق برق فراق سنبھالے استری کرنے کی غرض سے باہر جانے والی تھی کہ اس کی سب سے چھوٹی بہن زرتاشا آدم کی، جو حیرت سے ریڈ اور سلور فراق کو دیکھ رہی تھی۔ پری، آپ ہی کے لیے یہ ڈریس مت استری کرنا، میں ابھی ان کا فون سن کر آ رہی ہوں، وہ آدھے گھنٹے میں پہنچنے والی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا سفید جوڑا نکال کر رکھیں جو انہوں نے پچھلی گرمیوں میں سلوایا تھا، مگر چھٹیاں جلد ختم ہونے کے باعث وہ اسے پہن نہیں سکی تھی اور جلد واپس لوٹ گئی تھی۔ زرتاشا نے ایک سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ بالکل سادہ سا جوڑا ہے وہ تو، دعوت پر آج اتنے رشتہ دار آئیں گے، آخر میری بچی ڈاکٹری کی پڑھائی مکمل کر کر لوٹ رہی ہے، وہ سادہ سا سفید جوڑا کوئی اچھا شگون نہیں۔ ناہید خاتون فکر مند سی ہوئی، جیسا کہہ رہی ہے وہ ویسا کر لو، ورنہ آتے ہی پھر منہ بنا لے گی۔ شاہ نواز جو کافی دیر سے فریال کے بیڈ کے ساتھ موجود سائیڈ لیمپ کو درست کرنے کی کوشش میں مگن تھا، لیمپ اچانک جلتا دیکھ کر اور اپنی کوشش کامیاب ہوتے دیکھ کر گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ چلو اس کا کمرہ تو ریڈی ہو چکا، اب سب باہر چلتے ہیں، اور کشمالہ تم اس کمرے کو لاک کر دو، فریال اپنے آنے پر خود ہی اسے کھولے گی۔ ناہید خاتون نے اختتامی ہدایات دیں۔ کمرے کے دروازے پر گولڈن رنگ کا چھوٹا سا تالا لگ چکا تھا۔ فریال کے موبائل پر بیل سنائی دی۔ پھر گھر سے فون ہے، بتایا بھی ہے آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں۔ فریال نے برا سا منہ بنایا۔ ڈرائیور نے اسی پل گاڑی روک دی۔ اوکے فریال، اب میں چلتی ہوں، ہمارا ساتھ بہت اچھا رہا، اب ہم اپنی ہاؤس جاب سٹارٹ کریں گے۔ کاش تمہارے بابا آج زندہ ہوتے تو تمہیں کامیاب و کامران دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ عروج دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بیگز اٹھا رکھے تھے۔ نہیں عروج، شاہ نواز بھائی نے کبھی ہمیں بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہم تینوں بہنوں سے بڑے ہیں وہ، پر لگتا ہے کہ امی سے بھی بڑے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں ہمارا۔ شاید اسی لیے بابا جلدی چلے گئے، جانتے ہوں گے کہ ان کا بڑا بیٹا ابھی اس دنیا میں ہے۔ فریال افسردہ ہو گئی اور آس پاس پھیلی قبروں پر جا بجا پتوں کو دیکھنے لگی۔ اچھا جناب، اداس مت ہو، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور اس ویران قبرستان سے جلدی نکلو۔ میں نے سنا ہے کہ گرمیوں کی سنسان دوپہروں میں 2 بجے یہاں پر روحیں رقص کرتی ہیں۔ عروج نے ڈرامائی انداز میں منہ بنایا اور ہنستے ہوئے ایک جانب کھڑی بلیک کرولا کی طرف بڑھ گئی جو اسے ریسیو کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلیک کرولا فراٹے بھرتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ فریال یوں ہی کھڑی دیکھتی رہی۔ گارڈ کی آواز پر یک دم چونکی۔ بی بی جی چلیں؟ گارڈ جو کہ ڈرائیور بھی تھا استفزائیہ لہجے میں بولا، نہیں، گرمی بہت ہے، حلق سوکھ رہا ہے، سامنے لگے نل سے پانی پی کر آتی ہوں۔ گاڑی میں پڑی پانی کی بوتل تو سورج کی طرح تپ رہی ہے۔ فریال چھوٹی بڑی قبریں پھلانگتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ نل کا پانی واقعی میں بہت ٹھنڈا تھا۔ پانی ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس نے منہ پر ڈالا اور فرحت محسوس کی۔ پیچھے مڑ کر اس نے دور کھڑی گاڑی پر نگاہ ڈالی۔ ڈرائیور فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ گرمیوں کی لمبی دوپہریں یوں ہی ہوا کرتی ہیں، نیند بھری۔ اس نے اپنے قدم مزید آگے بڑھائے، شہر کی رونقوں سے واپس آ کر یہ ویران جگہ اسے بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ جلا دینے والی گرمی کا احساس اب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اندر کا موسم ہمیشہ باہر کے موسم پر حاوی ہوتا ہے۔ دونوں بازو فضا میں پھیلائے وہ آنکھیں بند کیے آگے بڑھی جا رہی تھی۔ دفتن اس کا پاؤں ایک گہرے گڈھے میں جا پڑا اور دھپ کی آواز کے ساتھ وہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا گری۔ برسات کی وجہ سے انتہائی کچی ہونے والی اس قبر کا منہ سارا کھلا ہوا تھا۔ بجلی کی سی تیزی سے اس نے اٹھ کر باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر باہر اچانک جیسے کوئی طوفان آ گیا تھا۔ ارد گرد موجود تمام قبروں کی مٹی اڑ اڑ کر اس پر جمع ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آ کر اسے بے بس کر رہی تھی۔ وہ ہمت سی ہار کر قبر میں گر گئی۔ مٹی اب اسے ڈھک رہی تھی۔ اسے کھانسی کا شدید دورہ اٹھنے لگا، مگر باہر مٹی کا طوفان تھا کہ تھم نہیں رہا تھا۔ مٹی زدہ آنکھوں کے ساتھ اس نے باہر دیکھا۔ مٹی کے اس زرد طوفان میں لہراتا ایک سفید لباس۔ وہ کوئی بہت نازک سی لڑکی تھی جس کے سیاہ بال ہوا کی دوش پر لہراتے بہت بھیانک لگ رہے تھے، اور اس نازک سی لڑکی کے ارادے بہت خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کر اس پر پھینکے جا رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر
اس کے دونوں ہاتھوں پر مٹی بہت بڑے تودے کی صورت میں جمع ہوتی اور اس پر آ گرتی۔ بالآخر اب اس ٹوٹی پھوٹی قبر کی جگہ مٹی کا بہت بڑا ڈھیر تھا، جیسے ابھی کوئی تازہ قبر بنائی گئی ہو، اور اس قبر میں موت فریال کی زندگی کو ہرا کر کہے لگا رہی ہو۔ دور کھڑی گاڑی میں اونگتے ڈرائیور کی کلائی پر بندھی گھڑی پر 2:30 بج چکے تھے۔ گرم دوپہر اب شام میں ڈھل رہی تھی۔ سب کے چہرے سوال زدہ تھے۔ فریال کی آمد پر جشن کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ اتنے میں گاڑی ان کے گیٹ کے باہر آ کر رکی۔ اس میں سے حیران و پریشان ڈرائیور نکلا۔ گھر میں میوزک کی تھاپ پر پاپ گانے تیز آواز میں گونج رہے تھے۔ گھر کا مین ڈور کھلا اور 4 آدمی چارپائی پر سفید چادر ڈالتے کسی وجود کو لے کر داخل ہوئے۔ سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہاں سے ہستی بستی جانے والی فریال بے جان جسم بن کر لوٹی تھی۔ شاہ نواز واش روم سے نہا کر نکلا تھا۔ پانی اس کے جسم سے ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہا تھا۔ یار میوزک کو آف کر، پاس کھڑے کزن نے میت کی چارپائی زمین پر رکھتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا۔ ابھی کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ میت کس کی ہے۔ شاہ نواز ہکا بکا سا سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا۔ غم کی سحر زدگی کے عالم میں اسے یہ بھی نہ یاد رہا کہ ابھی وہ نہا کر نکلا ہے۔ پانی سے گیلے ہاتھوں، گیلے جسم اور چپل سے آری گیلے پیر جو ننگے فرش پر استادہ تھے، ایسی حالت میں وہ ایک خطرناک بورڈ کو چھو نہیں سکتا تھا۔ ٹمورو نیور کمز انگریزی کا گانا خوب گونج رہا تھا جب عین اسی پل اس کے کزن نے ڈرائیور سے مل کر میت کے چہرے سے سفید کپڑا ہٹایا۔ نہیں، ایک چیخ شاہ نواز کے منہ سے نکلی۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھ بورڈ پر رکھ کر گونجتے تیز میوزک کو بند کر دینا چاہا۔ خطرناک بورڈ سے بجلی کی لال اور نیلی برق کی شعائیں نکلی اور شاہ نواز کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ پل بھر میں شاہ نواز ماہی بے آب کی طرح زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ شاہ نواز کی حالت سے بے نیاز چھوٹی زرتاشا فریال کا بے جان چہرہ دیکھنے کے بعد بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، جہاں ناہید خاتون شاہی قورمہ چڑھانے کے لیے چولہے کا بٹن کھول رہی تھی۔ لائٹر ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ امی وہ فری آپی۔ زرتاشا سے کچھ بولا نہ گیا۔ فری آپی اور شاہ نواز بھیا اس دنیا میں نہیں رہے۔ کشمالہ کچن کی کھڑکی سے باہر کا سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پیاز کاٹتے اس کے ہاتھ کب کے ساکت ہو چکے تھے۔ یہ کوئی وقت ہے ایسے مذاق کا؟ ناہید خاتون چولہے کا بٹن کھول چکی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ تیزی سے بڑھتی ہوئی گیس لائٹر کے لیے بے تاب نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لائٹر جلا کر چولہے کی آگ روشن کرتی، کشمالہ نے کچن کی کھڑکی سے انہیں باہر کا منظر دکھایا، جہاں پڑوس سے آئے لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو چکا تھا۔ لوگ شاہ نواز کو اٹھا کر فریال کے برابر میں رکھی گئی چارپائی پر ڈال رہے تھے۔ توبہ ہے بھائی، کس طرح کی جوک پلاننگ کی ہے تم سب نے؟ کام سے فارغ ہو لوں پھر تم سب کو سیٹ کرتی ہوں۔ اسی دوران چولہے سے نکلتی گیس پورے کچن میں پھیل چکی تھی۔ بہت بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں یہ دونوں۔ کشمالہ مسکراتے ہوئے دوبارہ پیاز کاٹنے لگی۔ اتفاقیہ طور پر انہوں نے شاہ نواز کو کرنٹ لگتے نہیں دیکھا تھا۔ زرتاشا، ان دونوں سے بولو ایسا ناٹک نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو بھی بولو جو فریال اور شاہ نواز کے ساتھ مل کر ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ ہمیں سب پتہ چل چکا ہے، ان کی ڈرامے بازی فلاپ ہو چکی ہے۔ ناہید خاتون نے لائٹر آن کیا اور چولہے کی طرف کرنے ہی لگی تھی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورے کچن کو آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زرتاشا کو باہر نکلنے کا موقع نہ مل سکا اور وہ تینوں وجود آگ میں زندہ جلنے لگے۔ 10 برس بعد شام کی ہولناکیاں بڑھ رہی تھی۔ قبرستان پر ہو کا عالم طاری تھا، مگر گاؤں کے چند لوگ مٹی کے ٹمٹماتے دیے کچھ قبروں پر رکھ رہے تھے۔ یہ ناہید خاتون، شاہ نواز، فریال، کشمالہ اور زرتاشا کی قبریں تھیں، جن کی حادثاتی موت کو 10 برس بیت چکے تھے۔ گاؤں والے آج تک نہ بھولے تھے کہ کیسے فریال کے لیٹ ہو جانے پر مٹی کے ڈھیر کی اچانک موجودگی اور تازگی نے ڈرائیور کو فریال کا پتہ بتایا تھا، اور پھر کیسے خوشیوں کی تیاریاں کرتا یہ دن ان سب کے جنازے اٹھنے کا دن بنا تھا۔ گاؤں والوں کا یہ معمول تھا کہ مغرب کے فوراً بعد وہ ان 5 افراد کی قبروں پر دیے روشن کرتے تھے۔ ناہید خاتون کے گھر کو مقفل ہوئے 10 برس بیت چکے تھے۔ گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکے پڑے تھے۔ چمگادڑ اور جنگلی کبوتروں کا بسیرا ہو چکا تھا۔
فریال کے کمرے میں جالے لٹک لٹک کر زمین تک آ رہے تھے۔ کپڑوں والی الماری کا ڈور کھلا ہوا تھا جس میں موجود زنانہ کپڑے گرد سے اٹے ہوئے بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ بیڈ پر بھی مٹی کی دبیز تہ بچھی ہوئی تھی اور اس تہ سے جانگتا ریڈ اور سلور لیس والا فراق ابھی بھی اپنے ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا گیا سفید جوڑا جو بالکل سادہ کاٹن کا تھا اب بے تحاشا گرد اور گھونسلے کے تنکے اس پر بکھرے پڑے تھے۔ قد آدم کھڑکیوں پر دھرے گئے پردے جو کسی زمانے میں بالکل نئے ہوں گے اب بارشوں، طوفان اور جنگلی کبوتروں اور پرندوں کے پھیلائے گئے گند کی وجہ سے کراہیت امیز لگ رہے تھے۔ اور سب سے اہم چیز جو دیوار پر لٹکا ہوا وہ وال کلاک، ساری چیزوں کی طرح وہ بھی مٹی میں اٹا پڑا تھا، مگر پھر بھی کہیں کہیں سے مٹی ہٹی ہوئی تھی اور بجا ہوا ٹائم صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں بسیرا کرنے والے پرندے کبھی کبھی اپنے پروں کو تیزی سے پھڑ پھڑاتے یہاں سے وہاں جاتے تو وال کلاک پر جمی گرد ہلکی ہو جاتی اور رکا ہوا ٹائم مزید نظر آنے لگتا۔ وال کلاک پر 2:30 بج رہے تھے۔ ہائے بیچاری بچی، بہن کے سوئم کی شام کو ہی چل بسی۔ محلے کی عورتیں انوشا کی میت کے ارد گرد بیٹھی بیان کر رہی تھیں۔ ویسے مرنے والے گھر میں جوان لڑکی کو یوں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ایک عورت نے آنسو پونچھتے ہوئے ساتھ بیٹھی عورت سے کہا، نہ جانے کیا ہوا بیچاری کے ساتھ رات کو۔ پیچھے بیٹھی خاتون گردن آگے کر کے بولی، سنا ہے فجر کے ٹائم لوگ نماز کے لیے گھروں سے نکلے تو گلی میں انوشا کی بے جان لاش پڑی تھی۔ ایک اور عورت درمیان میں بولی، قبر اور آخرت کے خوف سے بے نیاز خواتین آپس میں یوں ہی باتیں کیے جا رہی تھیں جیسے وہ تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آئی ہیں۔ کچھ دیر بعد جنازہ اٹھ کر چلا گیا۔ انوشا کو اپنی بہن رباب کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ انوشا کے گھر افسوس کے لیے آنے والی خواتین اب ایک ایک کر کے جا رہی تھیں۔ سب کے تاثرات الگ الگ تھے۔ انہی خواتین میں موجود ایک 17 سالہ لڑکی بھی تھی جس نے سیاہ عبایا پہن رکھا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت کالی نقاب میں سے جھانکتی نیلی آنکھوں میں عجیب سا تفاخر تھا۔ وہ تمام خواتین جان نہ سکی کہ ان کے درمیان ایک غیر مرئی وجود ہے جو انوشا کے گھر سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے۔ سیاہ عبایا والی اس پر اسرار لڑکی پر کسی نے بھی شک نہیں کیا تھا۔ انوشا، رباب، فریال ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ مرنے کے بعد ان کی قبریں بھی اتفاقیہ طور پر آس پاس ہی بنی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی قبروں کے بیچ ایک قبر ایسی لڑکی کی ہے جس کا نام کتبے پر درج ہے، ڈاکٹر انابا ستائش، سال پیدائش 1970، سال وفات 1997، وقت وفات 2:30 یعنی کہ 2:30 بجے۔ ایک ایسی لڑکی جس نے محض اس بات پر اپنے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں کاٹ کر جان دے دی کہ اس کے MBBS کے فائنل ایئر کے نوٹس، جسے اس نے 4.5 سال کی محنت سے بنایا تھا، اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی کلاس فیلو نے چرا لیے تھے تاکہ اسے خود نہ بنانے پڑے، اور اس کی بات کا کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ مجبوراً گرمیوں کی سنسناتی دوپہر 2:30 بجے اس نے اپنی جان دے دی۔ جمعرات کا روز تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ معمول کے مطابق فریال، کشمالہ، ناہید خاتون اور شاہ نواز کی قبروں پر دیے جلا کر جا چکے تھے۔ ان دیوں کی لو دیتی روشنی شام کی تاریکی میں آس پاس کی قبروں پر بھی پڑ رہی تھی، جس سے ان پر لگے کتبے نمایاں ہو رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ بہت سادہ لوح تھے، آج تک یہ بات نہ جان پائے کہ فریال، رباب، انوشا، کشمالہ، زرتاشا، شاہ نواز اور ناہید خاتون کا وقت وفات بھی 2:30 بجے ہی کیوں تھا۔ کیا ایسا اتفاق بھی ممکن ہے؟ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ناقابل فراموش یا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔